إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی کے ایپیسوڈ کی آج کی اس کڑی میں انشاءاللہ ہم مجلس کے آداب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مسلمان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، مجلس میں آنا جانا، سب کچھ شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، اپنے ادب میں، اپنی تہذیب میں، اپنے وقار کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس باوقار مسلمان کو دیکھتے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خصوصیت سے نوازا ہے، خصوصی وقار عطا فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے مجلس میں بیٹھنے کے کون سے آداب متعین فرمائے ہیں، تاکہ ہماری مجلسیں علم کی، عزت کی، وقار کی، شان کی مجلسیں ہوں۔ مجلسوں میں کسی کے ساتھ برائی نہ ہو، کھلواڑ نہ ہو، کسی کی عزت پر حرف نہ آئے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہماری مجلسیں استفادے کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنے۔ دراصل مسلمان کی زندگی اس حدیث کی روشنی میں گزرتی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اصل مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب مجلس میں جہاں 2 4 6 8 لوگ بیٹھے ہوں، وہاں ایک مسلمان کا یہی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی طرف غلط اشارے نہ کرے، کسی کا لقب، کسی کا نام نہ بگاڑے، کسی پر طنز نہ کسے، کسی پر تانے نہ کسے۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان وقار کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جیتا ہے، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی وقار اور عافیت کا بہترین موقع عطا کرتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ مجلس میں جانے آنے اور بیٹھنے کے کیا آداب ہیں۔ اس تعلق سے 28ویں پارے سورہ مجادلہ میں اللہ عز و جل کا فرمان بہت ہی جامع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے مومنو، جب مجلسوں میں تم سے کہا جائے کہ کشادگی اختیار کرو، ذرا پھیل پھیل کر بیٹھ جاؤ، اپنے آنے والے بھائیوں کو بھی بیٹھنے کا موقع دو، تو کشادگی اختیار کرو، تھوڑا کشادہ ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ آنے والوں کو بھی جگہ مل سکے۔ اور جب مجلس برخاست کرنے کی درخواست کی جائے تو اٹھ کھڑے ہو، مجلس برخاست کر دو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے میں مجلس کی بابت بیان فرمایا، اور اگلے ٹکڑے کو ذرا غور سے سنیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی پوری پوری خبر رکھتا ہے۔ ناظرین، آیت کے دونوں ٹکڑوں پر غور کیجئے، پہلا ٹکڑا اور دوسرا ٹکڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا۔ دوسرا ٹکڑا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے مومنو، جب مجلسوں میں تم سے درخواست کی جائے کہ ذرا کشادگی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، فراخی اختیار کرو، اپنے آنے والے بھائیوں کو بھی بیٹھنے کا موقع دو، تو کشادگی اختیار کر لیا کرو۔ اور جب کہا جائے کہ اب مجلس برخاست ہوتی ہے تو مجلس سے اٹھ کھڑے ہو۔ یہ ٹکڑا دیکھیے۔ اور اگلا ٹکڑا،
تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں سے باخبر ہے۔ کوئی نسبت نظر آتی ہے دونوں ٹکڑوں میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ دراصل اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ مجالس کے حقوق کا خیال رکھنا، مجالس کے آداب کا خیال رکھنا، یہ آدمی کے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ علم میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ تبھی تو جہاں مجلس کے بعض حقوق بتائے وہیں پر ایمان اور علم والوں کے درجات کی بلندی کا ذکر فرمایا۔ تو ایمان اور علم کا مجلس سے کیا تعلق ہے؟ یہ مجالس علم کی مجلس سے ہونا چاہیے، یہ مجالس ایمان کی مجلس سے ہونا چاہیے، یہ مجالس ایمان والوں کی محفلیں ہونا چاہیے، یہ مجالس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے منعقد کی جانی چاہیے، یہ مجالس ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کرنے کے لیے منعقد کی جانی چاہیے، یہ مجالس ایک دوسرے کا دل بہلانے کے لیے جائز طریقے سے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے منعقد کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کریں گے، ان کو خوشی پہنچائیں گے، ان کے ساتھ رحم خیر اور کا برتاؤ کریں گے، تو پھر یہ گویا آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اس ذریعے سے اضافہ بھی فرمائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے بعض آداب کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے سنت مطہرہ کی روشنی میں ہم مجلس کے بقیہ آداب پر بھی نظر ڈالتے چلیں۔ پہلا ادب ہے کہ جب بندہ کسی جگہ پہنچے جہاں 4 لوگ جمع ہوں، اسی کو تو مجلس کہتے ہیں، جہاں 2 4 6 لوگ جمع ہوں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، کسی خاص بات کے لیے جمع ہوں، میٹنگ ہو، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، علم سیکھنے کے لیے جمع ہوں، کسی مسئلے پر گفت و شنید کے لیے جمع ہوں، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی مجلس میں پہنچیں تو مجلس میں سیدھا سیدھا شامل ہو جانے کی بجائے، گفتگو میں شریک ہو جانے کی بجائے، وہاں جا کر بیٹھ جانے کی بجائے، سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ جب آپ مجلس میں پہنچیں تو سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم علیہ فاذا اراد ان یجلس فلیجلس ثم اذا قام فلیسلم فلیست الاولى باحق من الاخرہ۔ تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پہلے آپ سلام کیجیے، آپ کے وہ بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں آپ ان کو سلام کیجیے، اگر وہ بیٹھنے والے کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں تو بھی سلام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس میں پہنچے جہاں کچھ کفار تھے، کچھ منافقین تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، تو بھی آپ نے سلام کیا۔ آپ کا یہ سلام مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمجلس فیہ اخلاط من المؤمنین والمشرکین والمنافقین فسلم علیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس پہنچے جس میں کچھ مسلمان تھے، کچھ منافق تھے، کچھ مشرکین تھے، آپ نے ان کو سلام کیا۔ تو آپ بھی جب کسی مجلس میں پہنچیں جہاں مسلمان ہوں، پھر چاہے مسلمانوں کے ساتھ کافر یہودی کیوں نہ ہو، اگر مسلمان وہاں پر ہیں تو آپ ان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا ترجمہ یوں ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے۔ پھر اگر بیٹھنا چاہتا ہے، مجلس میں شریک ہونا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، کچھ سننا کچھ سنانا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا سکھانا چاہتا ہے تو سلام کرے، تو بیٹھ جائے، رک جائے۔ اور پھر جب وہاں سے اٹھنا چاہے، مجلس ابھی باقی ہے، آپ اٹھ کر جانا چاہتے ہیں تو پھر اٹھ کر جانے سے پہلے دوبارہ سے سلام کر لیجئے۔ تو اس طرح آپ کا وہاں جانے پر سلام کرنا، وہاں سے اٹھنے پر سلام کرنا، دونوں وقت سلام کرنا برابر ہوگا، اور پہلی بار جیسے آپ نے حق سمجھتے ہوئے سلام کیا تھا اسی طرح آخری بار اٹھتے وقت بھی آپ حق سمجھتے ہوئے سلام کیجئے۔ دونوں بار کا سلام کرنا برابر حق رکھتا ہے۔ اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یجلس فلیجلس واذا اراد ان یقوم فلیقم فلیسلم فلیست الاولی بحق من الاخرہ۔ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، بیٹھنا چاہے تو وہاں بیٹھ جائے، اور پھر دوبارہ اٹھ کر جانا چاہے تو سلام کر لے۔ بے شک پہلی بار سلام کرنا دوسری بار سلام کرنے سے زیادہ حقدار نہیں ہے، یعنی دونوں بار سلام کرنا یہ آپ کے اوپر برابر حق ہے۔ دوسرا ادب
جب آپ کسی مجلس میں پہنچیں تو لوگوں کو ہٹائیے مت، لوگوں کو ادھر ادھر مت بکھیریے، بلکہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے، لوگوں کو ہٹا کر ان کے کندھے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء احدکم الی المجلس فلیجلس فلیجلس ولا یقیمن احدکم رجلا من مجلسه ثم یجلس فیہ، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو بیٹھ جائے، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بیٹھ جائے جہاں پر اسے جگہ ملتی ہے، اور تم میں سے کوئی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ خود نہ بیٹھ جائے۔ جب آپ مجلس میں پہنچیں تو جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھیے، لوگوں کے کندھے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے مت جائیے، جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھیے، اور کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس بیچارے کی جگہ پر آپ خود نہ بیٹھیے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے علم میں، مرتبے میں، دولت میں، عزت میں کم ہو تو آپ کے احترام میں وہ کچھ نہ کہہ پائے، لیکن اس کے دل میں بات رہ جائے گی، اور مجلسیں تو ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ اب اگر مجلس سے ایک دوسرے کے دلوں میں جدائی ڈالنے کا سبب بنے تو ایسی مجلس سے کیا فائدہ؟ لہٰذا جب آپ مجلس میں پہنچیں تو جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہیں بیٹھ جائیے، پہلے سے بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا کر یا ہٹا کر آپ اس کی جگہ نہ بیٹھیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے وَلَٰكِن تَوَسَّعُوا أَوْ تَفَسَّحُوا، بلکہ کشادگی اختیار کرو، فراخی اختیار کرو، ذرا پھیل پھیل کر بیٹھ جاؤ کہ بعد میں پیچھے سے آنے والوں کو بھی مجلس میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ مجلس میں جو صدر ہے، جو اصل آدمی ہے، سب اس کے قریب قریب ہی بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو اپنی صحیح جگہ مل جائے اور گردنیں پھلانگ کر لوگ آگے نہ آ سکیں۔ تیسرا ادب ہے، جب آپ مجلس میں پہنچیں تو دیکھیں کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے درمیان نہ بیٹھیے، آپ ان کو مت ہٹائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق احدکم بین اثنین الا باذنہما، جب آپ کسی مجلس میں پہنچیں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیے، ان دونوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو الگ الگ ہٹا کر ان کے درمیان میں نہ بیٹھیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا، ان کی عادت تھی کہ جب کسی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے، کسی آدمی کو اٹھانا تو دور، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود ان کے احترام میں اپنی جگہ ان کے لیے چھوڑ دیتا تو وہ اس جگہ بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم مجلس میں پہنچے تو لوگ ہم کو اپنی جگہ دے دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب کے تہذیب کے منافی ہے، یہ اسلامی مجلس کے خلاف بات ہے۔ لہٰذا ہم جب مجلس میں پہنچیں تو کسی کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائیں، دو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان جدائی نہ ڈالیں، بلکہ کہیں اور بیٹھیں، یا وہ دونوں خود ہی ہم کو جگہ دیتے ہیں، دور دور ہٹ جاتے ہیں کہ ہم بیچ میں بیٹھ سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ جگہ نہیں دیتے تو پھر ہم جہاں ان کے دائیں بائیں پیچھے جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیں، نہ ان کو پھلانگ کر آگے جائیں اور نہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈالیں۔ چوتھا ادب ہے، جتنے لوگ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں مجلس کی وہ جگہ اب ان کا حق ہو جاتی ہے۔ اب ایک شخص کسی ضرورت سے اٹھ کر جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو جس جگہ وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا اب وہ جگہ اسی کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به، کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اور پھر وہ کسی ضرورت سے، کسی حاجت سے اٹھ کر جاتا ہے، پھر جب لوٹ کر آتا ہے تو وہ جگہ اسی کا حق ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ کریں کہ آپ کا کوئی بھائی کسی ضرورت سے اٹھ کر گیا استنجا کے لیے، کسی اور غرض سے مثلا فون پر بات کرنے کے لیے، یا کسی اور کام سے وہ اٹھ کر جاتا ہے تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھ جائیے، اور اگر بیٹھ گئے ہیں تو جیسے ہی اسے واپس آتا دیکھیں اس کی سیٹ، اس کی جگہ اس کے لیے خالی کر دیجیے۔ لیکن اس آدمی کا بھی تو یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اٹھ کر جا رہا ہے اور واپس آنے کا اس کا ارادہ ہے تو وہ رومال ڈال دے، اپنی کوئی نشانی رکھ دے، یا اپنے دائیں بائیں والوں کو بتا کر جائے کہ بھائی دیکھو میں ایک ضرورت سے مجلس سے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ کسی طرح کی نہ اتفاقی نہیں ہوگی، نہ اور انتشار نہیں ہوگا۔ مثلا جگہ اس کا حق ہے
لیکن وہ اٹھ کر چلا گیا, کسی کو کچھ بولا نہیں, تو کوئی آدمی وہاں آ کر اب بیٹھ گیا. اب جب دوبارہ وہ بندہ آئے گا تو دیکھے گا ارے میری جگہ تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اس کو وہاں سے اٹھائے گا, پھر وہ کہے نہیں بلکہ اب میں بیٹھ گیا, اب تم جاؤ کہیں اور تلاش کرو جگہ. وہ کہے نہیں نہیں یہ تو میرا حق ہے, میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ نا اتفاقی, یہ اختلاف, یہ انتشار, اور حتیٰ کہ آگے چل کر بڑھنے والا جھگڑا, ان سب باتوں سے نجات اسی میں ہے, عافیت اسی میں ہے کہ بندہ جس جگہ مجلس میں جس جگہ بیٹھا تھا وہ اس کا حق ہے. اب اگر وہ کسی ضرورت سے اس جگہ سے اٹھ کر جاتا ہے, مثلا اس کو کسی کو کچھ ہدایات دینی ہو, کسی سے کچھ پوچھنا ہو, فون پر گفتگو کرنی ہو, یا اس کو کوئی حاجت پیش آ گئی ہو, تو اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اپنے دائیں بائیں والوں کو بتا دے کہ بھائی میں اپنی ایک ضرورت سے جا رہا ہوں, لہٰذا میری اس جگہ کا خیال رکھنا, کسی کو یہاں پر بیٹھنے نہ دینا. یہ ہو جائے گا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب وہ جائے گا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پڑوسی دائیں بائیں والوں کو بتا دیں گے, جو وہاں آ کر بیٹھنا چاہے اس کو بتا دیں گے. اب وہ آدمی مناسب سمجھے گا تو بیٹھے گا, اور نہیں تو کہے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے آنے تک میں بیٹھ جاتا ہوں. جب وہ آئے گا تو خود ہی ہٹ جائے گا, کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے بھائی کی جگہ. لیکن اگر اسے معلوم نہیں تھا, اب وہ بیٹھ گیا, اب پیچھے سے وہ بندہ آ جائے تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے, گرچہ وہ اس کا حق ہے, لیکن یہ بہتر ہے کہ وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا دے کہ میں یہاں واپس آنے والا ہوں. پانچواں ادب ہے, جب آپ کسی مجلس میں پہنچیں تو مجلس کے بیچ میں, حلقے کے بیچ میں نہ بیٹھیے. حلقہ اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو سب لوگ برابر برابر بیٹھیں, کوئی بندہ بیچ میں نہ بیٹھے. بیچ میں بیٹھنا گویا کہ یہ بتانا ہے کہ میں بڑا ہوں, میرا درجہ ان سے زیادہ ہے, میرا ادب میرا احترام ان سے زیادہ ہے. نہیں, ایسا مت کیجیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے مجلس کے درمیان میں بیٹھنے والے پر لعنت کی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس وسط الحلقہ, جو حلقے کے دائرے کے درمیان میں بیٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے. مطلب یہ بتانا ہے کہ مجلس کے بیچ میں بیٹھنے کا کسی کو کوئی حق نہیں. آپ بڑے ہیں, آپ چھوٹے ہیں, آپ علم والے ہیں, آپ عزت والے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجلس کے حلقے کے درمیان میں بیٹھیں. آپ اپنے سب بھائیوں کے ساتھ حلقے کے ساتھ بیٹھیں, سب کے ساتھ بیٹھیں, درمیان میں بالکل آ کر آپ نہ بیٹھیں. یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. اور دراصل اس سے یہ جھلکتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے, آدمی کے اندر تکبر ہے, گھمنڈ پایا جاتا ہے. لہٰذا احتیاط کیجیے, اور مجلس میں اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو درمیان میں نہ بیٹھیں, بلکہ جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی حلقے میں, اسی دائرے میں آپ بھی بیٹھ جائیے. مجلس کا چھٹا ادب ہے, مجلس کے آداب کا خیال رکھیے. پاکیزگی ہو, طہارت ہو, زبان صاف ہو, کدورت نہ ہو, جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں ان کے لیے دل صاف ہوں. مجلس کے اور بھی آداب ہیں, مثلا آپ پورے ادب احترام کے ساتھ بیٹھیے, وقار کے ساتھ بیٹھیے. ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس سے مجلس کا ادب, مجلس کا وقار خراب ہوتا ہو. مثلا ناک میں انگلیاں ڈالنا. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ناک میں انگلیاں ڈال ڈال کر گندگی باہر نکالتے ہیں, کس قدر لوگوں کو آپ سے گھن محسوس ہوگی. اس کے علاوہ چاہے رومال میں ہی صحیح, تھوکنا, بلغم نکالنا, کان کریدنا, یا جسم کے کسی حصے میں بار بار کھجالنا, اونچی آواز میں بات کرنا, جو بات کر رہا ہو اس کی بات کاٹنا, اپنی بات زبردستی منوانا, گالی گلوچ کرنا, طنز کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کا لقب بگاڑنا, کسی کے ساتھ سب و شتم والا معاملہ کرنا, کسی کو تانے دینا. غرض یہ ساری باتیں آداب مجلس کے خلاف ہیں. آپ سوچئے کہ کوئی بیٹھا ہو آپ کے سامنے اور ناک میں انگلی ڈال کر گندگی نکال رہا ہو, آپ کو کتنا خراب لگے گا. کوئی آدمی بلغم بار بار تھوک رہا ہو, چاہے تھوک کی شکل میں ہو یا بلغم کی شکل میں ہو, ٹھیک ہے وہ اپنے رومال میں اپنے کپڑے میں تھوک رہا ہے, لیکن آپ کو کتنی کراہت ہو جائے گی. کوئی آدمی بار بار کھجال رہا ہو, مثلا بغل میں یا کہیں اور, آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. کوئی آدمی بار بار کھکھار رہا ہو, اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح سے وہ آدمی بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا جو سب سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرتا ہو, شور کرتا ہو, لوگوں کی بات کاٹتا ہو, اپنی بات زبردستی منواتا ہو.
تو ان سب باتوں سے مجلس کا ادب مجروح ہوتا ہے۔ یہ سارے امور مجلس کے آداب کے، مجلس کے وقار کے منافی ہیں۔ لہٰذا جب آپ مجلس میں بیٹھیے تو مجلس کے آداب کا خیال رکھیے، مجلس میں بیٹھنے والوں کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ کو کچھ حاجت پیش آ گئی تو آپ اٹھ کر چلے جائیے، آپ کا فون بج رہا ہے، آپ وہیں چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات مت کیجیے، بلکہ سائڈ میں چلے جائیے اور اپنی ضرورت کی بات دھیمی آواز میں کیجیے اور پھر مجلس میں شریک ہوئیے۔ ہوا خارج ہونے والی ہو تو پہلے ہی وہاں سے چلے جائیے تاکہ آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو اور مجلس کا وقار بھی خراب نہ ہو۔ آواز کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے آپ کو بھی شرمندگی ہوگی اور مجلس کا ادب بھی خراب ہوگا۔ اس لیے خیال رکھیے، چاہے ہوا خارج ہونے والی بات ہو یا آپ کا فون آیا ہو، فون ریسیو کرنا ضروری ہو، یا اس کے علاوہ ناک میں کچھ تکلیف ہو رہی ہو، گندگی نکالنا ضروری ہو، یا بلغم حلق میں تھوک اٹک گیا ہو، اس کو نکالنا ضروری ہو، تو آپ اس مجلس سے ہٹ جائیے، تھوڑا دور، تھوڑے فاصلے پر چلے جائیے، اپنی یہ حاجات پوری کر لیجئے اور اس کے بعد مجلس میں آئیے۔ پھر جب مجلس میں آئیں تو غور سے لوگوں کی بات سنیں، پرسکون انداز میں اپنی بات پیش کریں، کسی کی بات نہ کاٹیں، کسی کی اپنے زبردستی اپنی بات کسی سے نہ منوائیں، زور زور سے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو جائے تو اس سامنے والے کے مد مقابل کے ادب کا، حق کا پورا خیال رکھیے۔ اختلاف ہونے کا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا، دشمنی کرنا نہیں ہوتا۔ اختلاف ہو گیا، ان کے پاس ان کی اپنی دلیلیں ہیں، آپ کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، وہ اپنی دلیلیں پیش کریں، آپ اپنی دلیلیں پیش کریں، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے القاب نہ بگاڑیے۔ تو ارے ترے سے بات مت کیجیے، لوگوں کی شان میں گستاخی مت کیجیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی الجنۃ من ترک المراء وهو محق۔ جو آدمی حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا نہ کرے، جھگڑا چھوڑ دے، تو میں ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو مجلس کے آداب ہوتے ہیں، آپ ان کا پورا خیال رکھیے۔ یہ ہیں مجلس کے آداب۔ اب جب آپ مجلس سے اٹھنا چاہیں تو ایک چھوٹی سی دعا کفارہ مجلس کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ہمیں سکھائی ہے، لہٰذا آپ بھی یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اور اس دعا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس مجلس میں آپ سے غلطیاں ہو گئی ہوں، گناہ ہو گئے ہوں تو یہ دعا انشاءاللہ معاف کروا دے گی۔ وہ دعا یاد کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما جلس قلسا لم یذکر اللہ فیہ الا قاموا کمثل جیفۃ حمار۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھیں، چار لوگ جمع ہوں، دنیا کی ساری گفتگو ہو جائے، دین کی کوئی بات نہ ہو، دنیا والوں پر بحث و مباحثہ ہو جائے، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا کلام نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، تو ایسی مجلسیں جب ختم ہوتی ہیں تو مجلس سے اٹھنے والے لوگ گدھے کی لاش کی مانند سڑے ہوئے بدبودار بے قیمت ہو کر اٹھتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ الا کان علیہم طرۃ یوم القیامہ، کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور مجلس میں بیٹھ کر کافی دیر کی مجلس ہو گئی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، دین کی کوئی بات نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہیں ہوا، تو پھر ان کا یہ بیٹھنا قیامت کے دن ان کے لیے افسوس اور حسرت کا سبب بنے گا۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ جب آپ کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں پر غلط باتیں ہو رہی ہوں، بری باتیں ہو رہی ہوں، کفری یا شرکیہ باتیں ہو رہی ہوں، ایسے اشعار پڑھے جا رہے ہوں جو شرکیاں ہیں، غزلیں ہیں، بے جا محبوب کی، عورت کی، خواتین کی جھوٹی تعریفیں ہیں، تو آپ ان مجلس سے دور رہیے، کیونکہ وہ لغو مجلسیں ہیں۔ اور اگر کسی مجلس میں اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دین کے کسی کام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ ہرگز وہاں نہ بیٹھیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب آپ ایسی مجلس میں جائیں کہ جہاں پر لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو آپ ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھیے۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، آپ غلطی سے بیٹھ بھی جائیں تو جیسے ہی یاد آئے فوراً وہ مجلس چھوڑ کر چلے جائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کسی مجلس میں ہیں، اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کے احکام اور اعمال کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ وہاں چپ چاپ بیٹھے رہیں تو انک اذا مثلہم، تو بہت ہی بڑے گناہ، افسوس و شرمندگی کی بات ہوگی، آپ کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا، آپ کو انہی کی طرح مانا جائے گا۔ لہٰذا ساتواں ادب یہ ہے کہ آپ اپنی مجلس کو مجلس خیر بنانے کی پوری کوشش کیجئے، کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، اسلامی تعلیمات کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اسلامی تعلیمات پر کچھ گفتگو ہو جائے، اسلامی احکام و اعمال کی ترغیب دلا دی جائے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو برائیوں سے روک لیا جائے، تو اس طرح ہماری مجلسیں یہ لغو اور بیکار کی مجلسوں کی بجائے انشاءاللہ خیر کی مبارک مجلسیں بن جائیں گی۔ اور جو مجلسیں خیر کی مبارک مجلسیں ہوتی ہیں، جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلسا ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کی مجلسیں خیر ہوں، مجلسیں ذکر ہوں، اللہ کو یاد کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے والی مجلسیں ہوں۔ اگر آپ کی مجلس ایسی ہوگی تو یہ انعامات آپ ہی کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کا ترجمہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، اس میں فہم کی کوشش کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، بے چینی دور ہو جاتی ہے، قلق اور اضطراب دور ہو جاتا ہے، ان کے دل بالکل مطمئن پرسکون ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی مایوسی چھٹ جاتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس کے ہم سب محتاج ہیں اور ہم اللہ کی رحمت کے بھکاری ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے آسمان تک فرشتے اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ فرشتے وہی ہیں جو مجالس ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال و جواب کرتا ہے تو کہتا ہے فَاشْهَدُوا أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں وَفِيهِمْ رَجُلٌ جَاءَ لِحَاجَةٍ، کہ ان بیٹھنے والوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو کسی کام سے آیا تھا، مجلس کا وہ آدمی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقى جلیسہم، ان سب کو بخش دیتا ہوں کیونکہ وہ ایسے سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی مایوس یا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کیجئے کہ ہماری مجلسیں خیر کی مجلسیں ہوں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوں، دینی تعلیم کو عام کرنے والی مجلسیں ہوں، دعوت کا کام پھیلانے والی مجلسیں ہوں۔ ہماری مجلسیں جب بھی ختم ہوں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ختم ہوں۔ لہٰذا 8واں ادب یاد کر لیجئے، اور یہ ہے کفارہ مجلس کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس مجلس میں کچھ اچھی باتیں ہو جائیں، کچھ بری باتیں ہو جائیں، کچھ کسی کی زبان سے کسی کے لیے برائی نکل جائے، کوئی بھی غلط بات، گناہ کا کام یا بات ہو جائے، اور پھر وہ لوگ جب اس مجلس سے اٹھیں اور یہ دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اسے کفارہ مجلس کی دعا کہتے ہیں۔ جب بھی آپ دو چار لوگ کہیں ملیں، بات چیت ہو، کسی بھی طرح کی خیر کی ہو یا کچھ گناہ کی باتیں بھی ہو جائیں، تو آپ جدا ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ دعا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس مجلس میں ان لوگوں سے جو بھی خطائیں یا غلطیاں ہو گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دعا کی برکت سے ان کی ان غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا ایک بار پھر سنیے اور یاد کر لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ
الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور کوشش کیجئے کہ ہماری مجلسیں، ہمارا ایک جگہ اکٹھا ہونا یہ خیر کے لیے اکٹھا ہونا ہو، مجلسیں ہماری مجالس خیر ہوں، مجالس ذکر ہوں، مجالس تعلیم ہوں، مجالس ادب ہوں، کسی بھی طرح کی مجلسوں میں غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، لوگوں کی برائیاں نہ ہوں، حسد کا اظہار کرنے والی باتیں نہ ہوں، دین کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، نیکی کی طرف رغبت دلانے والی بات ہو، برائیوں سے دشمنی نفرت دلانے والی بات ہو، تو یقیناً ہم اپنی مجلسوں سے پورا فائدہ اٹھا سکیں گے اور ہماری وہ مجلسیں ہمیں ایک دوسرے سے قریب لانے کا سبب بن سکیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کے ساتھ اکٹھا ہونے اور خیر کے ساتھ جدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔